بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی فوت ہوا اور جنت میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا، تو کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے قرض پر خرید و فروخت کرتا تھا تو میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں نرمی کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی طلب میں احسن طریقہ اعتدال میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہ جاندار کی تصاویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، جو تم نے بنایا ہے اس میں روح بھی ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔